رزق حرام جو ہوتا ہے نا، یہ لگتا ہے کہ زیادہ آ گیا ہے لیکن جاتا بھی وہ اسی طریقے سے ہی ہے۔ رزق حرام میں چونکہ برکت نہیں ہے نا، اس لیے جیسے یہ آتا ہے نا ویسے ہی۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک رشوت خور افسر تھے، رشوت بہت زیادہ لیتے تھے۔ رشوت آج جب لے کر گھر آئے نا تو پتہ چلا کہ زوجہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو کہنے لگا ویکھو نا اج جے میں رشوت نہ لیندا آ ہن 50-60 ہزار جڑا لگنا ہے کتھوں لگدا؟ رشوت لی ہے، کوئی پیسہ چار آیا تو اب میں علاج کرواؤں گا نا۔ اما گھر چ سیاڑیاں سن، فرمان لگیاں پتر جے رشوت نہ لیندا ٹنگ ٹوٹنی بھی نہیں سی۔ نہیں توجہ فرمائی تسی اس گل تے۔ اگر رشوت نہ لیتے تو یہ ایسا معاملہ، یہ جو بیماریاں، یہ جو قرضے، یہ جو پریشانیاں گھر سے نہیں جا رہی، بس رزق پہ غور کر لینا چاہیے۔ رزق کے اوپر کہیں میرا رزق کسی کی آہیں لے کے تو نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر کسی کے مال کی آمیزش ہو گئی ہے، اس میں کسی کا حق آ گیا ہے۔ تھوڑا ہو، صاف ستھرا ہو، اس لیے کہ اللہ اچھا کسی نے نہ پوچھا ہے کہ بزرگ سے اے رزق حرام وچ برکت کیوں نہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ثواب کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ گندے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھو تو نماز ہو جائے گی؟ کہا نہیں ہوگی۔ فرمایا اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ اللہ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس چیز پہ انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو رمضان شریف کے اندر بھی 5-7 دن کے بعد وہی روٹین کے نمازی، وہی روٹین کی مسجد کے معاملات، وہی سارا کچھ رہ جائے نا تو غور کر لیں کہیں میرے اندر وہ کوئی لقمہ حرام کا تو نہیں آ گیا۔ 40 دن تک عبادت کی لذت نہیں، 40 دن تک سرور اور قرار نہیں، 40 دن تک کوئی دعا کا مزہ، کوئی عبادت کے اندر لذت۔ یہ جو ذکر و فکر سے، وعد و نصیحت سے میں بھاگتا ہوں، کوئی مجھے نصیحت نہ کر دے، کوئی مجھے بات نہ سنا دے، یہ جو طبیعت کے اندر بات آ گئی نا، طبیعت کے اندر غور کر لینا چاہیے۔ اس میں لقمے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ لقمہ پاکیزہ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، لقمہ پاک ہوتا ہے نا تو پھر نمازیں پڑھنے کو، پھر حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی آواز بعد میں آتی ہے، وہ پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے۔ جب رزق حلال ہوتا ہے بھائی پھر اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ رزق جب حلال ہوتا ہے تو تھوڑے پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ رزق جب حلال ہوتا ہے تو سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر آپ کی نیند میں بے قراری ہے، پاس سے مردیں ساری رات گزر جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی، تو غور کر لیں کہیں میرے رزق کے اندر کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں آ رہی۔ القاسب حبیب اللہ وانا حبیب اللہ۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، جو تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کماتا ہے نا، وہ سب سے بہترین لقمہ ہے۔ اور آگے مثال دی، فرمایا ہاتھوں کی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتے تھے۔ وہ لوہے کی زریں بناتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزیوں کا کام کرتے تھے، آدم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، ہمارے نبی نے بکریاں بھی چرائیں، تجارت بھی کی، یعنی یہ سارے کام پیغمبروں نے کی، انہوں نے محنت کی۔ حضرت سلیمان بادشاہ بھی تھے لیکن محنت بھی کرتے تھے۔ تو فرمایا سب سے بہترین کمائی یہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کر کے کماتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کما کے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔